أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی اور عزت سے بات کرو. جی ناظرین، ہم اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے خلاصہ قرآن. خلاصہ قرآن آپ جانتے ہیں کہ مفتی زبیر احمد صاحب پیش کرتے ہیں. آج ہم وہیں سے سلسلے کو جوڑیں گے جہاں ہم نے کل ختم کیا تھا. چلتے ہیں خلاصہ قرآن کی طرف. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پارہ نمبر 8 کا مختصر اور منتخب خلاصہ یہ ہے کہ 7ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی کہ مشرکین اپنے فرمائشی معجزات طلب کرتے ہیں. من چاہے اور اپنی چاہت کے مطابق یہ معجزہ ہمیں پیش کیا جائے، یہ معجزہ ظاہر کیا جائے، اس طرح کے فرمائشی معجزات کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس پارہ نمبر 8 کے ابتدا کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر ان کے لیے فرشتے بھی اتر آئیں اور مردے بھی ان سے بات کرنے لگیں تب بھی یہ اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے وہ سارے انبیاء جب دعوت دیا کرتے تھے تو مختلف جنات اور مختلف شیاطین اور انسان ان انبیاء کی دشمنی پر اتر آیا کرتے تھے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی دشمنی سے کبھی بھی پریشان نہ ہوں. گزشتہ انبیاء کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کی بھی اسی طریقے سے دشمنی اور مخالفت کی جاتی تھی. اس کے بعد اومن کان میتن فاحییناہ الآیہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والے اور کفر والوں اور مؤمن اور کافر کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مؤمن کی مثال زندہ کی ہے اور کافر کی مثال مردہ کی ہے. ایمان کی مثال روشنی اور اجالے کی ہے اور کفر کی مثال ظلمت، سیاہی،
تاریکی اور اندھیرے کی ہے۔ اس کے بعد یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم الآیہ، اس میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ محشر میں اللہ رب العزت باقاعدہ یہ سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ یہ جتنی قومیں جن کی طرف انبیاء کرام مبعوث ہوئے تھے، انبیاء کرام کو بھیجا گیا تھا، تو اب اللہ رب العزت انسانوں اور جنات کے معاشرے سے یہ سوال فرمائیں گے کیا یہ انبیاء تمہاری طرف دعوت توحید لے کر آئے تھے یا نہیں، اور کیا انہوں نے آ کر کے میری طرف تمہیں دعوت دی تھی اور بلایا تھا یا نہیں۔ یقیناً وہ اس موقع پر اس کا اعتراف کریں گے اور اپنی نافرمانی اور اپنے کفر کا بھی اقرار کریں گے۔ اس کے بعد وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اللہ رب العزت اس آیت میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کھیتی، فصل، کاشتکاری اور یہ زراعت کے نتیجے کے اندر پودے اور فصلوں کا پیدا ہونا یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب معاملہ ان مشرکین کا عجیب و غریب ہے کہ یہ کھیتی میں سے کچھ اللہ کے لیے مخصوص کر لیتے تھے اور کچھ کو بتوں کے نام پر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اب اللہ رب العزت نے یہاں سوال پیدا فرمایا، بتاؤ کیا ان بتوں نے اس کھیتی کو پیدا کیا ہے؟ کیا یہ درخت، پودے، یہ شجر، حجر اور یہ نباتات کیا یہ ان بتوں کے پیدا کیے ہوئے کہ تم اس میں سے کچھ حصے بتوں کے نام پر خرچ کرتے ہو اور کچھ حصے کو اللہ کے لیے؟ ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ مشرکین کی ایسی ہی جاہلانہ رسومات کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے اللہ رب العزت نے ایک اور بات یہ ارشاد فرمائی، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، یہ مشرکین اپنی جاہلانہ رسومات کے ذریعے سے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ وغیرہ، یہ مختلف قسم کے انہوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے، ان کو ان کے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پھر آگے اپنی طرف سے مزید یہ کام کرتے کہ جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے ان جانوروں پر سواری نہیں کرتے تھے۔ اچھا، بعض جانوروں کے دودھ کو مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، اور بعض کو عورتوں کے لیے حلال، مردوں کے لیے حرام قرار دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مشرکین کا اپنا خود ساختہ طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس حقیقی طور پر اتھارٹی ہے حلال اور حرام قرار دینے کی، ایسا کوئی معاملہ اللہ رب العزت نے، ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، یہ اپنی طرف سے یہ کام کرتے ہیں۔ پھر آگے ثمانیت ازواج الآیہ کہہ کر 8 قسم کے حلال جانوروں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھیڑ، بکری، بھینس، گائے، اونٹ، اونٹنی، نر اور مادہ، 8 قسم کے حلال جانوروں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کیا کام کرتے ہیں مشرکین کہ ان میں سے بعض کو حلال قرار دیتے ہیں، بعض کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ کیا جس وقت اللہ ان میں سے بعض کو حلال یا حرام قرار دے رہا تھا بقول تمہارے، کیا تم وہاں پر موجود تھے؟ یہ تم اپنی طرف سے یہ کام کر رہے ہو، حالانکہ حلال اور حرام قرار دینے کی اتھارٹی اور اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ چنانچہ اسی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، اللہ رب العزت نے بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا ہے، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح شدہ جانور اس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ اس کے بعد قل تعالوا اتل ما حرم ربکم اللہ تشرکوا بھی شیئا وبالوالدین احسانا، یہ بڑی جامع اور بڑی حسین اور بہت ہی خوبصورت احکام کی لسٹ اور فہرست پر مشتمل جامع ترین آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا کیا احکام بیان فرمائے؟ ایک تو یہ کہ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہیں سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے عقیدہ توحید کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو بیان فرمایا، یہاں پر ہی نہیں کئی مقامات پر۔ چنانچہ آپ اگر غور کریں تو سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 کے اندر بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے تم مت عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ایک اور مقام
ایک اور مقام پر انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، جا بجا والدین کے ساتھ حسن سلوک، شرک نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ شرک کے ساتھ والدین کی نافرمانی کو ذکر کیا، جہاں شرک کی سختی، مذمت اور برائی کو بیان کرنا مقصود، وہاں پر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ والدین کی عدم اطاعت، والدین کی نافرمانی کس قدر سنگین ترین جرم اور گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات میں سے یہاں اس مقام پر بھی شرک نہ کرو اور والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان دونوں احکام کو ملا جلا کر کے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اگلا تیسرا حکم، رزق کے خدشے سے اولاد کو قتل نہ کیا کرو۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی حکم، آیت نمبر 31 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، رزق کی کمی کے خدشے اور خطرے کے پیش نظر اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو۔ اب اگر آپ یہ پوری فہرست سن لیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کیا کیا احکام بیان فرما رہے ہیں، شرک نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، اور رزق کی کمی کے خدشے کے پیش نظر اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی اختیار نہ کرو۔ گناہ گار کا قتل تو اسٹیٹ یا اتھارٹیز کا اختیار ہوتا ہے، مگر کسی بھی عام آدمی کو کسی بھی بے گناہ کو قتل کرنا حرام ہے۔ بے گناہ کو قتل نہ کرو، یتیم کے مال کے اندر ناجائز تصرف اور کرپشن نہ کرو، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، عدل و انصاف سے کام لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو اور صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلو۔ محترم ناظرین و سامعین، غور فرمائیے کیا خوبصورت اور حسین احکام، یہ پاکستان کی سڑکوں پر احکام نافذ ہو جائیں، کرپشن نہ ہو، شرک نہ ہو، والدین کی اطاعت شعاری ہو، شرم و حیا کا پاس رکھا جائے، بے حیائی سے بچا جائے، ناپ تول کے اندر کمی نہ ہو، عدل و انصاف سے کام لیا جائے، بتائیے کیا یہ معاشرہ جنتی معاشرہ نہیں بن جائے گا؟ یہ حقیقی ریاست مدینہ کے اوصاف ہیں، اور یہ اوصاف پاکستان کی سڑکوں بلکہ پوری دنیا میں اگر نافذ کر دیے جائیں، یہ پورا سماج، یہ پوری سوسائٹی، یہ دنیا جنتی دنیا بن جائے، گلے گلزار بن جائے، اور کیا خوبصورت جنتی بہاریں سامنے نظر آ جائیں۔ آج ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر نبوی معاشرے کی جھلکیاں ہمیں نظر آنے لگ جائیں اگر ہم ان 10 احکام کی پوری اطاعت کرنے لگ جائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ آیت بیان فرما کر کے یہ ارشاد فرمایا، یہ کتاب بابرکت اللہ نے نازل کی، ہم نے نازل کی، تم اس کی اتباع کرو۔ یہاں ایک بڑا قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں پر، انسانوں پر، مسلمانوں پر قرآن کے حقوق میں سے ایک حق کو بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کے بنیادی طور پر حقوق ہیں کیا؟ 5 حقوق ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو اس کتاب پر ایمان لاؤ، پچھلی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق سورہ بقرہ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ کہ جن کو ہم نے قرآن یہ کتاب عطا کی وہ تلاوت کرتے ہیں نہیں بلکہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کا فہم، ترجمہ، معنی، مفہوم۔ کیا اللہ رب العزت ان آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ چنانچہ سورہ محمد آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ تدبر، فہم، غور و فکر، سمجھنا، آیات کا ترجمہ، معنی، مفہوم، میننگز، اللہ ان آیات میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن کا تیسرا حق۔ قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے سمجھنے کے بعد، یہ سورہ انعام آیت نمبر 155 کے اندر اللہ بیان فرما رہے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔
قرآن نازل ہوا ہے عمل کے لیے، عمل کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو۔ یہ قرآن کریم کے 4 حقوق، چوتھا حق یہاں بیان کیا گیا، اور قرآن کریم کا 5واں حق پیچھے سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں بیان ہو چکا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے، انسانیت میں اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کیجئے۔ تو یہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں: ایمان لانا، تلاوت کرنا، معنی سمجھنا، عمل کرنا، اور پھر قرآن کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام حقوق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے کیا حسین اور خوبصورت مشفقانہ خوشخبری عطا فرمائی۔ کوئی بھی شخص جب کسی نیکی کا مظاہرہ کرے گا اور کوئی نیکی وہ کرے تو اس کا اجر 10 گنا بڑھا چڑھا کر اللہ کی طرف سے اسے عطا کیا جائے گا۔ یعنی نیکی ایک کی ہے لیکن 10 نیکیوں کے بقدر 10 گنا اس کا اجر بڑھا چڑھا کر اللہ کی طرف سے بندے کو عطا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے برائی کا ارتکاب کیا، کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا، تو پھر اس گناہ کی سزا اور اس کا بدلہ صرف اسی کے بقدر ہوگا۔ یعنی گناہ کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ 10 گناہوں کے بقدر سزا ملے گی اور بدلہ ملے گا، نہیں، بلکہ صرف اسی حد تک محدود رہے گا۔ اندازہ لگائیے شفقت خداوندی کا۔ حالانکہ عقل اور قیاس اور ظاہر کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب ایک نیکی کا اجر 10 گنا مل رہا ہے تو پھر ایک گناہ کی سزا بھی 10 گنا ملنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، گناہ کے معاملے میں یہ بات نہیں ہے، نیکی کے معاملے میں یہ بات ہے کہ 10 گنا بڑھا چڑھا کر اللہ کی طرف سے اجر عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے۔ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ نبی کے توسط سے پوری امت کو، زاویہ نگاہ صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ہمارا مرکز نگاہ صرف اور صرف اللہ، منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ، ہر لمحے جس کی طرف ہماری توجہ ہو وہ اللہ رب العزت کی ذات۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسی کے ضمن میں اس طرف بھی اشارہ ہے، نماز ہو کہ قربانی، کسی قسم کی کوئی عبادت ہو، اس عبادت میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو، اے اللہ صرف تیرے لیے ہے اور میں تیری ہی طرف اپنا رخ کرتا ہوں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی۔ اچھا، پہلے نماز اور قربانی کا تذکرہ فرمایا، پھر آگے چل کر اگلے جملے میں پوری زندگی اور موت کا تذکرہ، کہ میری پوری زندگی اور میری موت یہ سب کچھ اللہ کے نام پر، میں اللہ ہی کی طرف متوجہ اور اللہ ہی کو میں اپنا زاویہ نگاہ بناتا ہوں۔ یہ پاورفل، پختہ، پائیدار، مضبوط ایمان نبی کے توسط سے ہم سب کو اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو اعراف کا نام استعمال فرمایا تو دراصل اعراف کہتے دیوار کو، حد فاصل کو۔ جنت اور جہنم کے درمیان کے اندر ایک دیوار ہوگی، اس دیوار پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ دونوں طرف جنت اور جہنم کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 میں چونکہ ان کا تذکرہ تھا، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر الآیہ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان بیان فرمایا کہ آپ کبھی بھی ان لوگوں کے بات نہ ماننے کی وجہ سے رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، تنگ دل نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ بات کو نہیں مانتے اور یہ جھٹلاتے ہیں۔ کیوں؟ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ایک بڑا خوبصورت فارمولہ بیان فرمایا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ۔
قیامت کے دن اچھے اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ یہاں یہ جو وزن کا تذکرہ آیا ہے، اس پر بطور خاص ہم سب کو یہ ایک اہم علمی اور تحقیقی نکتہ سمجھنا چاہیے۔ وہ پوائنٹ یہ ہے، قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نفلیں، ذکر، تلاوت، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نمازیں، یہ اللہ رب العزت کو زیادہ مطلوب نہیں، بلکہ زیادہ مطلوب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے لیے کرو وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں خلوص و اخلاص ہونا چاہیے، خشیت خداوندی ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ قیامت والے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ اعمال کا وزن کیا جائے گا کہ کون سا عمل اپنے وزن کے اعتبار سے بھاری ہے، کون سا عمل اپنے وزن کے اعتبار سے ہلکا ہے۔ ایک طرف اس کے اعمال صالحہ، ان کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، دوسری طرف برائیاں اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ یہی حقیقت سورۃ القارعہ آیت نمبر 6 تا 9 کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے نام اعمال کا وزن، موازین، پلڑا، ترازو جن کا بھاری ہو گیا، وہ من چاہی زندگی کے اندر ہوگا، اور جن کے نام اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا تو وہ پھر اللہ بچائے جہنم کے اندر ہوگا۔ اس حقیقت کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، داستان آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا تذکرہ فرمایا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے مسجود ملائکہ ہونے کا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تمام فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان نے انکار کیا، اس کا تذکرہ کیا گیا شیطان کے مردود ہونے کا، آدم علیہ السلام کے جنت میں رہنے کا، پھر جنت سے زمین پر آنے کا، پھر آخر میں ان کی دعا کا تذکرہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس پوری داستان سے ابن آدم کو یہ حقیقت ازلی، ابدی، ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر سمجھا دی گئی کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، تمہارا ابدی دشمن ہے۔ اور کسی بزرگ نے صحیح کہا تھا کہ شیطان میں 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ شیطان عالم بھی تھا، شیطان عابد بھی تھا، شیطان عارف بھی تھا، مگر شیطان عاشق نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے جب حکم دے دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، یہ آگے سے تعویلیں پیش کر رہا ہے، یہ آگے سے تھیوریز پیش کر رہا ہے، یہ آگے سے دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ ارے بھائی، جب اللہ کا آرڈر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، تو جیسے دوسرے سارے کے سارے فرشتے اور ملائکہ سر بسجود ہو گئے، سر تسلیم خم کر لیا، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم سر تسلیم خم کر لو۔ یہاں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے انکار کرنا، اس کو تکبر ابلیس کا خاص طور پر ذریعہ اور سبب بتایا کہ ابلیس نے تکبر کا معاملہ کیا۔ اس کے بعد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، الآیہ میں اللہ رب العزت یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان کی خباثت کی وجہ سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جنتی لباس کے اترنے کا معاملہ پیش آیا۔ پھر اسی آیت کے ضمن میں اللہ نے لباس کو نعمت کے طور پر بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کو یہ لباس بطور نعمت کے عطا فرمایا۔ اس کے بعد یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مشرکین کی ایک عادت بد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس میں نہ عبادت کا احترام ہے اور نہ بیت اللہ کا احترام ہے، یہ حرام ہے۔ ان کی عادت بد کی تردید کرنے کے بعد آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم انسان کو اس کے اختیار، اس کے بس کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، ایسے احکام نہیں دیتے کہ جس کا پورا کرنا اس کے بس اور اختیار میں نہ ہو۔ ونادى اصحاب الجنۃ اصحاب النار، یہاں ایک طرف جنت والوں کا تذکرہ کہ ایک طرف جنت والے ہوں گے، دوسری طرف جہنم والے ہوں گے، تو جنت والے جہنم والوں کو بولیں گے
کہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرمایا۔ بتاؤ خدا نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ یعنی تم جھٹلانے والے تھے، تم منکرین تھے، کفار تھے، اہل باطل تھے، تو تمہیں اس وقت کہا گیا تھا تم جہنم میں جاؤ گے۔ آج جہنم میں جا کر تم کو بھی پتہ چل گیا کہ خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ان دونوں کے درمیان کے اندر ایک دیوار ہوگی جس پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔ دراصل اصحاب اعراف وہ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ دونوں برابر ہوتے ہیں، تو یہ ایک وقت تک اعراف یعنی درمیان میں رہیں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اپنی شفقت اور رحمت خداوندی کی بنیاد پر ان کو بھی بالآخر جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اس کے بعد لقد ارسلنا نوحا الی قومہ کے ذریعے 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جس میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ، یہ انبیاء ٹوٹل 5 انبیاء کا تذکرہ کرنے سے مقصود یہ ہے، ایک تو یہ کہ ان تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے، لہٰذا تم سب کو توحید پر کاربند رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، خدا کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی دشمنی کی گئی، مخالفت کی گئی، آپ ہرگز تنگ دل نہ ہو۔ اس کے بعد توحید پر دلائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور توحید پر دلائل بیان کرتے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ جس نے آسمان پیدا کیے، جس نے زمین کو پیدا فرمایا، اور ظاہر ہے کئی مقامات پر آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ چنانچہ سورہ ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 3 میں ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترا من فطور، آسمان کی طرف دیکھو بغیر ستونوں اور کالم کے کتنی بڑی چھت اللہ رب العزت نے بنا دی، اور کیا کہیں تم کو اس کے اندر پھٹن، کوئی شگاف، کوئی نقص، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ایک مرتبہ پھر دوبارہ نگاہ ڈالو، دیکھو کہیں تم کو کوئی عیب نظر آتا ہے؟ عیب تلاش کرنے کی نیت سے آسمان کو دیکھو گے، نگاہیں نامراد و ناکام ہو کر دوبارہ تمہاری طرف پلٹیں گی۔ اور یہاں پر بھی اسی توحید کے دلائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اسی کو پیچھے ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے ان فی خلق السماوات والارض، وہاں پر بھی آسمان و زمین کی تخلیق کو پیدا کرنے کو اپنی نشانی کے طور پر بیان فرمایا۔ ان ساری نشانیوں سے مقصود یہ ہے خدا کی نشانیوں میں غور و فکر کیا جائے، اور یہ نشانیاں کہاں بیان کی گئی ہیں؟ قرآن میں، گویا قرآن میں تدبر کیا جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے اور اس کے ترجمے کو سمجھا جائے، اور یہ انبیاء کا تذکرہ توحید پر مشتمل دلائل اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی توحیدی بن کر، موحد بن کر دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے، اور صرف اپنے عقیدے کو درست نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء کی دعوت کا تذکرہ کرنے سے مقصود یہ ہے ہمیں دعوت توحید کو عام کرنا چاہیے، توحید کی نشر و اشاعت کو عام کرنا چاہیے، انسانیت کو توحید کی طرف لانا چاہیے، کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا، اور یہی قرآن کریم کا مرکزی نقطہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موحد بنائے، داعی توحید بنائے، اور ہم سب کو مبلغ قرآن بنائے، مبلغ توحید بنائے، توحید کی روشنی کو پوری دنیا میں عام کرنے کا ذریعہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم کی حدیث کی کتاب میں ایک روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص بندوں کے ساتھ عاجزی اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے عاجز بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو بلندی عطا فرمائے۔ انسان کے پاس اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دو میں سے کوئی ایک امکان ہے، یا انسان مغرور اور متکبر بنے، یا انسان عاجز اور
انکساری دکھانے والا بن. انسان اگر متکبر بنتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، تو وہ اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اور اگر انسان عاجزی دکھاتا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اپنی حیثیت سے اپنے آپ کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ غرور اور تکبر کتنی بری چیز ہے. اس کی اس عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اس کو بلند کر دیتا ہے دنیا میں، لوگوں کی نگاہوں میں. اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آخرت میں اس کو وہ بلند کرے گا تمام دنیا والوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، اور انعامات سے نوازے گا ہمیشہ کی جنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا داری اور دین، اس کو کس طرح سے بیلنس رہ کر چلایا جا سکتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے سیگمنٹ قرآن اور دنیا میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی جو ہے حسنہ مانگو اور آخرت بھی حسنہ مانگو، جیسے کہ قرآن میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو چلتے ہیں قرآن اور دنیا کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اپنے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہیں پہ، اب اس کی صحت کا تو اندازہ نہیں، لیکن اسے بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ کسی مجلس میں وہ جمع تھے، اور اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے رہی تو غالباً حضور بھی اس مجلس میں تھے. تو کھجوریں کھا رہے تھے وہ لوگ سب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، اور اس موقع پر باقی لوگوں نے ایک مذاق کرنا شروع کیا، اور وہ یہ کہ کھجوریں خود کھا رہے تھے اور اس کی جو گٹھلی نکلتی تھی وہ سیدنا علی کے سامنے رکھتے جاتے. گویا کہ تاثر یہ آ رہا ہے، اگر کسی دیکھنے والے کو وہ دیکھے تو تاثر یہ آئے گا کہ ساری کھجوریں حضرت علی نے کھائی ہیں. تو جب یہ نشست برخاست ہونے لگی تو لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ ساری کھجوریں آپ ہی کھا گئے. انہوں نے کہا جی ساری کھجوریں میں نے نہیں کھائیں، میں نے تو جتنی کھانی تھی اتنی کھائی ہیں، البتہ آپ لوگوں نے اپنی کھجوریں بھی کھائی ہیں، گٹھلیاں بھی کھائی ہیں. تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جو زندگی ہوتی ہے یہ اس چیز کا نام ہوتی ہے کہ انسانوں میں لطافت کے تعلقات بھی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ انسان اس طرح کی لطیف گفتگو کر سکے، مذاق کر سکے. جب تک یہ مذاق رہتا ہے تو بڑی خوشگوار چیز رہتی ہے، انسان اس کو انجوائے کرتا ہے. زندگی میں تعلق میں ایک محبت اور تکلف، بے تکلفی کا جو پہلو ہے وہ ادھر آتا ہے. لیکن جس وقت یہ عمل، مذاق کرنے کا یہ عمل مذاق اڑانے میں بدلتا ہے تو پھر یہ سمجھیے کہ یہ ایک بہت بڑے گناہ میں بدلتا ہے. اس گناہ کی تفصیل کیا وہ تو میں آگے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس دنیا میں بھی اس کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں. اس لیے کہ مذاق اڑانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، تمسخر اور تضحیک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگ دور ہو جاتے ہیں، رشتوں میں، تعلقات میں دراڑ آتی ہے. اور جس طریقے سے ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر رسموں میں بعض اوقات اس طرح کے مذاق ہوتے ہیں اور اس موقع پر اچھی خاصی بدمزگی ہو جاتی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں قرآن مجید آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. یعنی ایمان والو، تم میں سے نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. تو اس آیت میں بڑی لطیف طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو مذاق نہ کیا جائے، یعنی مذاق نہ اڑایا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کا سبب بھی بتا دیا گیا ہے. اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا کمتر ہے. اور دیکھیے مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ ہم عام طور پر کسی میں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں، کسی کی رنگت جو ہے وہ گہری ہے، بہت گہری ہے، کسی کا قد جو ہے بہت چھوٹا ہے، کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، زبان کے اندر اس کی کوئی ایسی چیز ہے کہ تلفظ سے ادا نہیں ہو رہا، جسے عام طور پر ہم تتلانا کہتے ہیں یا حقلانا کہتے ہیں. تو ہم ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی نقلیں کرتے ہیں، یا بعض اوقات ہم اشارہ کر کے تضحیک کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں.
یہ وہ رویے ہیں جو سادہ نہیں ہیں، یہ اصل میں تکبر ہے۔ قرآن مجید نے واضح کیا ہے تم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے خدا کی نظر میں یہ شخص تم سے بہتر ہو، اور آخرت میں پتہ چلے کہ یہ واقعی بہتر تھا، تو وہ تو خدا کے ہاں بہتر ثابت ہوگا، ہو سکتا ہے اس دنیا میں بھی بہتر ثابت ہو، لیکن ہم کیا ٹھہریں گے اس کو سمجھ لیے۔ حضور کے ایک فرمان کی روشنی میں حضور فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اپنی بڑائی کا احساس ہوگا، دوسروں کو وہ حقیر سمجھے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ تو جس وقت بھی ہم دوسروں سے مذاق کریں تو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کہ یہ تمسخر میں نہ بدلے، یہ تضحیک میں نہ بدلے، اس کی سزا جہنم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، ہمارے سابق کرکٹر مشتاق احمد صاحب سکون قلب سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کون سے واقعات سناتے ہیں جس سے کہ سکون قلب میں اضافہ ہو سکتا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے نا، پہلے کوئی 4-5 دن نا بہت لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عصر سے پہلے یا عصر کے بعد نا بہت لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینے میں تو صبر ہے۔ رمضان کا مطلب، روزے کا مطلب صبر، اور صبر سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ صبر سے کیا ہوتا ہے؟ صبر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھوک اور پیاس کاٹی، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک تمہارے الفاظ تمہارے منہ میں ہوتے ہیں تمہارے محتاج ہوتے ہیں، جیسے ہی تمہارے الفاظ تمہارے منہ سے نکلے تو کس کے تم الفاظوں کے محتاج ہوگے۔ تو میرے پیارو، ہمیں ایک قصہ مجھے یاد آ گیا۔ میں ایک ہمارے پاکستان کے بہت مشہور کرکٹر، ویری ویری فیمس کرکٹر، میں ان کے ساتھ ٹریولنگ کر رہا تھا، تو ہم جا رہے تھے، تو ہم یہ بالکل ہماری کرکٹ اکیڈمی نہیں، نیشنل کرکٹ اکیڈمی قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ، اس کے پیچھے سے جا رہے تھے، تو اسکول کی چھٹی ہوئی تھی۔ ایک جو بھائی ہمارے تھے، اور وہ اپنے بچے کو لے کے، اس نے اپنے بچے کو پک کیا ہوا تھا، وائف کے ساتھ تھا آئی تھنک، اور وہ نا گاڑی لے کے تیزی سے جا رہا تھا، کوئی 40-50 کی سپیڈ ہوگی، ادھر سے ہم بھی 40-50 کی سپیڈ سے جا رہے ہوں گے، روڈ کھلا تھا۔ تو جیسے ہی ہم نے وہ ایک یو ٹرن سا آتا ہے، وہاں پہ گاڑی لگتے بچی، دونوں کے ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ تو جیسے ہی گاڑی ٹکر ہوتے ہوتے اللہ نے بچایا، مجھے پورا سین یاد ہے، اللہ نے بچایا، اور اس نے دیکھا نہ سنا، اس نے بہت بری گالی دی، گندی گالی دی ہم دونوں کو، جس کو ہمارا ڈرائیور تھا جو کرکٹر تھا نا، وہ بھی بڑا مشہور تھا۔ جیسے اس نے ایسے گاڑی ٹکر بچ کے وہ ہم اس طرح نکل گئے، وہ اس طرح، اب دونوں کا نا بالکل ساتھ تھا دروازہ، تو دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کو نظر آیا۔ رمضان کا مطلب ہے، روزے کا مطلب ہے صبر، معاف کرنا۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے معاف کرنا۔ جو اللہ کی صفت کو اختیار کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں اونچا کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تم حق کے اوپر رہ کے حق کو چھوڑنا سیکھ لو۔ تم حق کے اوپر رہ کے جھگڑا اس لیے نہیں کرتے کہ تم حق کے اوپر، اور جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، رشتہ داروں سے، دوستوں سے ناراضگی ہوگی، اور تم اپنے حق کو دبا کے چھوٹے ہو جاتے ہو، اللہ تمہیں بڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تمہیں اونچا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تمہارے بچوں میں یہ تربیت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ تو اس کھلاڑی نے یہ بات سنی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا، یہ دیکھیے گا میری طرف، معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، ایسے۔ اب الفاظ تو نہیں وہ سن سکتے تھے، وہ کوئی دوسری گاڑی میں تھا، یہ اس نے جب چہرہ ایسے دکھا کے مسکرا کے کہنا معافی دے دو، اس بندے کے فیس امپریشن مجھے آج بھی یاد ہے میرے بھائی اور میری بہنوں۔ پتہ ہے کیا تھا اس کے فیس امپریشن؟ آئندہ نہیں کروں گا میں، آئندہ کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ آپ یقین مانیں، اتنے عمل کی وجہ سے اس نے گالی کو برداشت کر لیا، کیونکہ گالی کیا ہے، اگر آپ اپنے ایگو کو پرے کر دیں تو گالی دینے والا بیمار آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، گالی سننے والا نہیں ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کو زندگی کو بدلنا چاہتے ہو اپنے اخلاق سے بدلو۔ تمہارا کہتے ہیں نا یور ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین یور ورڈز، تمہارے اخلاقوں سے لوگوں کی زندگی بدلے گی، تمہارے علم سے نہیں۔ اس لیے وہ جو اس کھلاڑی نے عمل کیا، اس دن میں بھی دیکھ کے بڑا انسپائرڈ ہوا، حالانکہ یہ بڑا طاقتور، بڑا اگریسو ہمارا کھلاڑی ہے، مگر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا، اس نے کہا بھی معاف کر دو۔ مگر اس معافی کے بعد اس بندے کی جو باڈی لینگویج تھی کہ آئندہ میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، وہ اپنے بچوں کو بھی جا کے بتائے گا کہ ایسی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہے اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں معاف کرنا سیکھو،
کیونکہ اللہ معاف کرنے والے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ایسی طاقت عطا فرمائے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے حق کے اوپر رہ کے حق کو چھوڑنے والے بن جائیں، تاکہ ان کے ساتھ محبت رہے، قائم دائم رہے۔ جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مکمل کی تھی، اور آج ہم حضرت لوط علیہ السلام پر گفتگو کریں گے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ تو چلتے ہیں قصص الانبیاء کی طرف اور دیکھتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کیا ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم 8ویں سحری میں ہیں اور سیدنا لوط علیہ السلام پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں یہ بتا چکا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاران سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ کے سامنے یہ میپ ہے، اس میپ کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیے۔ یہ میپ بار بار آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ہم اس میپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہاران سے یہ چلے کنعان کی طرف، اور جب کنعان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور ان کو قوم سدوم کی طرف بھیج دیا۔ تو چنانچہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں رخصت کیا اور وہ سدوم کی جانب روانہ ہو گئے۔ مگر تھوڑے عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اطلاع پہنچی کہ حضرت لوط علیہ السلام سدوم جب گئے ہیں تو کچھ شریر لوگوں نے، یا یوں کہہ لیجئے آج کی ٹرمینالوجی میں کچھ ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا ہے، اور انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے، ان کو مال و اسباب ان کا چھین لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اطلاع پہنچی تو وہ اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے سدوم کی جانب روانہ ہوئے۔ اور یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس پکچر میں، اس پکچر کو کہتے ہیں ابراہم گیٹ، یعنی ابراہیم کا دروازہ۔ یہ وہ گیٹ ہے جو آج بنایا گیا ہے، مگر اس مقام پر اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان شریر لوگوں کے ساتھ، ان ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے۔ اور یہ اس کی جو آپ کو تصویر میں نے ابھی دکھائی تھی تو انٹری گیٹ تھا۔ اب آپ یہاں اس کا اور مزید دیکھیے، یہ ایک کلوزر ویو ہے، اور یہ وہ گیٹ ہے اصل میں جس کے اوپر پہلے کینوپی میں نے دکھائی تھی وہ لگی ہوئی تھی۔ یہ اصل میں دروازہ یہ ہے، سدوم میں جانے کا دروازہ یہ ہے۔ تیسری ایک پکچر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دروازہ اب بند کر دیا گیا ہے سدوم کی جانب۔ اور یہ چوتھی پکچر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ اب ایک ٹورسٹ پلیس بن گیا ہے، اور یہ ٹورسٹ پلیس ابراہم گیٹ کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں پر اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو بچایا تھا، انہیں ریسکیو کیا تھا۔ خیر، حضرت لوط علیہ السلام جو ہے جب اپنی قوم سدوم کی جانب روانہ ہوئے اور انہوں نے وہاں پر تبلیغ کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، وہ جو قوم تھی اس قوم میں ایک بڑی عجیب سی برائی تھی، بہت گھناؤنی حرکت وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس طرح کی برائی اس سے پہلے کسی قوم میں موجود نہیں تھی۔ اور وہ برائی یہ تھی کہ اس قوم کے جو مرد حضرات تھے وہ اپنی جسمانی خواہشات کے لیے مرد ہی کی طرف لپکتے تھے، اور یہ والی جو برائی ہے، یہ والی جو بیماری ہے، یہ والا جو عیب ہے اور یہ والا جو جرم ہے، یہ اس سے پہلے کسی قوم کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو بارہا توجہ دلاتے تھے، بارہا اس بات کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ بڑا گھناؤنا فعل ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، لیکن وہ قوم نہیں مانتی تھی۔ جب یہ بہت عرصے تک حضرت لوط علیہ السلام انہیں بتاتے رہے اور وہ قوم جو ہے وہ جھٹلاتی رہی، نہ صرف جھٹلاتی رہی بلکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام پر بھی طرح طرح کے طعنے کستے تھے اور جملے بازیاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب بستی سے گزرتے تھے تو ان کے پیچھے شریر لوگ پڑ جاتے تھے، بچے شریر جو ہوتے تھے وہ پڑ جاتے تھے، اور پیچھے سے آوازیں کستے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے۔ لیکن جب ایک خاص مہلت ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور
کچھ فرشتے آئے جو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، جن کا ذکر میں نے کل کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے 2 خبریں دیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، جو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تھی، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اب ہم آپ کے پاس سے نکل کر بستی صدوم میں جا رہے ہیں اور وہاں پر اللہ کا عذاب نازل کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تشویش ہوئی، اور تشویش کے باوجود اللہ کا حکم تو پورا ہونا تھا۔ فرشتوں نے یہ بہرحال اطمینان دلایا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا۔ چنانچہ وہ جو ہے فرشتے وہاں سے رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں جب یہ فرشتے پہنچے تو یہ انسانی شکل میں پہنچے، اور انسانی شکل میں بھی کیسی شکل میں؟ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں پہنچے، انتہائی خوبصورت نوجوان، لڑکپن کے بچوں کی طرح اس شکل میں پہنچے۔ اور جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے جب انہیں دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ شاید کوئی مسافر ہیں اور یہ باہر سے آئے ہیں، تو لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کو ڈر محسوس ہوا کہ یہ بڑے خوبصورت نوجوان ہیں اور ان کے ساتھ ہماری بستی والے پتہ نہیں کیا معاملہ کریں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے انہیں کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، ہم اپنے ابا جان کو جا کر بتاتے ہیں۔ وہ گئیں اور حضرت لوط علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ابا جان کوئی مسافر لڑکے ہیں جو ہماری بستی میں آئے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام گئے اور ان کو ریسیو کر کے اپنے گھر کی طرف لانے لگے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہ نوجوان خوبصورت لڑکے جب جا رہے تھے تو بستی کے لوگ انہوں نے اور زیادہ مذاق اڑانا شروع کر دیا، ٹھٹھے لگانا شروع کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میں ان مہمانوں کو ان شریر لوگوں سے کیسے بچاؤں۔ بہرحال کسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ان فرشتوں کو لے کر اپنے گھر میں لے آئے، مگر وہ جو نوجوان تھے، وہ جو شریر لوگ تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور باہر سے جو ہے وہ آوازیں کسنے لگیں کہ ان نوجوان لڑکوں کو باہر نکالو۔ تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور وہ ظاہر ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کاش مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کرتا اور اپنے مہمانوں کو بچا سکتا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو فرشتے اٹھے اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ آپ یہاں سے اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کا جب پہر سٹارٹ ہو، جب شام ہونے لگے تو آپ یہاں سے رخصت ہو جائیے، آپ اس بستی کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس بستی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو اور اپنے گھر والوں کو لے کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے ناظرین، یہ لوط کیو کہلاتی ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی غار کہلاتی ہے۔ یہ ایک دوسری پکچر دیکھیے، یہ اسی غار کا دوسرا اینگل ہے۔ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے پناہ لی تھی اس وقت جب اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے اور پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا، اگر کسی نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عذاب کے پھیرے میں آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلے، اور اس کے بعد فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب اس طرح نازل کیا کہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو جو شریر لوگ دروازے کے باہر جمع تھے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر ان کی آنکھ میں مارے، آنکھ میں، اور ان کی آنکھ کے دھیلے باہر آ گئے۔ اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے عذاب تھا جو اس گھر کے باہر جمع تھے، وہ پوری بستی میں جو دوسرا عذاب لانا تھا وہ عذاب عام تھا، مگر وہ شریر لوگ جو ان کے گھر کے گرد جمع تھے ان کی آنکھ سب سے پہلے ان کے دھیلے باہر آ گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھروں کی بارش کی گئی اس پورے بستی کے اوپر، اور وہ پتھر بھی اس طرح سے برسائے گئے کہ وہ گویا کہ نیچے آتے تھے اور آگ کے گولے بن جاتے تھے۔ یہ آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں، یہ پکچر ایک امیجینیشن ہے کہ اس طرح سے پتھر برسائے گئے تھے۔ اور یہ ایک دوسری پکچر دیکھیے ناظرین، یہ بھی ایک امیجینیشن ہے کہ اس میں دیکھیں اوپر آسمان سے آگ کے گولے جو ہے وہ برس رہے ہیں۔
تو اس طرح سے اس پوری بستی پر آگ کے گولے برسائے گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اپنے پروں سے اس پوری بستی کو نیچے سے اکھیڑا، اوپر اٹھایا اور پھر اوندھے منہ اس بستی کو زمین پر دوبارہ مار گرایا۔ یہ پوری کی پوری بستی تباہ ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ بستی اللہ تعالیٰ نے جو تباہ کر دی، اس بستی کی جگہ پر اب ایک سمجھیں کہ ایک پانی کا ایک وہ ہے، دریا ہے، دریا تو نہیں کہنا چاہیے، سمندر ہے، سمجھ لیجئے سمندر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے آج کی زبان میں بحر مردار کہتے ہیں، یعنی ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں یہ ڈیڈ سی نظر آ رہا ہے۔ یہ کسی زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں یہاں پر پانی نہیں تھا، بستی ہوا کرتی تھی، مگر آج یہ ڈیڈ سی بنا ہوا ہے۔ اور ذرا ایک اور غور سے دیکھیے گا اس میپ میں، یہ ڈیڈ سی کے دو اطراف ہیں، ایک اس کا اردن کے سائڈ پر آ رہا ہے ایریا، اور دوسرا ایریا جو ہے وہ اسرائیل کی سائڈ پر آ رہا ہے۔ تو یہ بیچ میں یہ جو ڈیڈ سی ہے یہ اصل میں ہے بحر مردار۔ یہاں کا پانی اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے کہ جس کے اندر اب کوئی جاندار جی نہیں سکتا، اسی لیے اس کا نام ہے بحر مردار۔ اس میں نہ مچھلیاں ہیں، نہ چھوٹا سا کوئی مینڈک ہی موجود ہے۔ یہ پورا کا پورا پانی فاسفورس اور نمکیات سے بھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اس میں غوطہ لگائیں تو آپ اس میں ڈوب بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ پانی آپ کو باہر کی طرف اچھال دیتا ہے۔ انتہائی غلیظ قسم کا پانی اور انتہائی مردار پانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اندر نازل کر دیا۔ اب آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے اور پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائی تھیں، لہٰذا جب وہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے جانے لگے تو ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر بستی کی جانب دیکھا، اور روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کو پتھر کا بنا دیا گیا۔ یہ ایک پکچر ہے آپ کے سامنے، یہ پکچر میں آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ 3 ڈیفرنٹ امیجز ہیں، اور یہ اس روایات کی مدد سے اخذ کی گئی ہے کہ وہ پتھر کی بنا دی گئی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اور ایک اور پکچر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ وہی جو پتھر کی ایک چٹان ہے جو کہ اردن سائڈ پر ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈیڈ سی کے 2 اطراف ہیں، ایک اردن سائڈ ہے اور ایک اسرائیلی سائڈ ہے۔ اردن سائڈ پر یہ آپ کو جو چٹان نظر آ رہی ہے اس کو لوٹس وائف کہتے ہیں۔ لوٹس وائف کا مطلب لوط علیہ السلام کی بیوی۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بیوی تھی جس کو پتھر کا بنا دیا گیا اور یہ چٹان موجود ہے۔ یہ دوسری پکچر دیکھیے ناظرین، یہ دوسری پکچر بھی اسی لوٹس وائف کے چٹان کی ایک دوسرے اینگل سے پکچر لی گئی ہے، اور یہ دونوں کی دونوں اردن سائڈ والے ایریا میں پہاڑ کے اوپر ہے۔ آپ کو ایک تیسری پکچر دکھاتے ہیں، یہ تیسری پکچر بھی جو ہے وہ لوٹس وائف ہی کہلاتی ہے، اور یہ جو لوٹس وائف ہے یہ اصل میں اسرائیلی سائڈ والی چٹان ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو لوٹس وائف کی چٹان ہے وہ اسرائیل والی سائڈ پر ہے جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اصل میں اردن والی سائڈ ہے جو اس سے پہلے کی پکچر میں آپ کو دکھائی گئی تھی۔ واللہ عالم۔ اب یہ جو بحر مردار ہے، جو ڈیڈ سی ہے، اس ڈیڈ سی کی کچھ آپ کو امیجز دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ایک امیج اس کی یہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا پانی ہے، اور اس کی سائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو چٹانیں ہیں جو نمکیات سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک دوسری پکچر دیکھیے، آپ کو یہ پورا کا پورا ایریا نمکیات سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ایک تیسری پکچر دیکھیے، یہ تینوں کی تینوں جو پکچرز ہیں یہ اسی ڈیڈ سی کی پکچر ہیں جس کو بحر مردار کہا گیا ہے، اور یہاں پر جینا ممکن نہیں ہے، یعنی یہاں کوئی جاندار، کوئی پودا، کوئی اور چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا مقبرہ کہاں پر ہے؟ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کو صدوم ہی کے علاقے میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ آپ کے سامنے ایک پکچر نظر آ رہی ہے ناظرین، یہ مسجد لوط کہلاتی ہے، یہ وہیں صدوم ہی کے علاقے میں مسجد موجود ہے۔ اور یہ آپ کو ایک دوسری میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں، یہ اس مسجد کی مین باؤنڈری وال ہے اور یہ اس کا گیٹ ہے۔ اور یہ تیسری پکچر دیکھیں، جب ہم مسجد کے اندر صحن میں داخل ہوتے ہیں تو اس صحن کے درمیان میں یہ ایک کمرہ ہے جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، اور دراصل یہی کمرہ آپ کا مقبرہ ہے۔ اور اس کمرے کے دروازے کی پکچر اب دیکھیے، یہ اس کے دروازے کی پکچر ہے، اور اس کے دروازے پہ آپ غور سے دیکھیں گے
تو اس کے اوپر آپ کو ایک اورنج کلر کا یا یلو کلر کا ایک تختی نظر آ رہی ہے. اس تختی کو ذرا اگلی پکچر میں زوم کر لیتے ہیں. یہ اگلی پکچر ہے. اس تختی کے اوپر دیکھیں لکھا ہے مقام النبی لوط علیہ السلام. یہ ہے اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مقبرے کا مین گیٹ, اور یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی تدفین کی گئی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات میں ایک دو اور بھی چیزیں ہیں, مگر ہمارے وقت کی کمی ہے, ہم اس کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس قصص الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین, اب وقت ہوا ہے شجاع الدین شیخ صاحب کے پروگرام پیغام رمضان کا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک سے متعلق شجاع صاحب کیا گفتگو کرتے ہیں اور کیا نیا پیغام ہمارے تک پہنچاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان لانے کے بعد اول سب سے پہلا مطالبہ جو سامنے آتا ہے وہ نماز ادا کرنے کا ہے. نماز ایمان کی علامت ہے. ایک بچے سے بلکہ چند بچوں سے پوچھا گیا اسکول میں, استاد نے پوچھا بیٹا یہ بتائیے کون نماز ادا نہیں کرتا. تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا اور جواب دیا کہ سر جو لوگ مر جاتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے, اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے. جو مر جاتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے, جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے. تو مسلمان ہو اور زندہ ہو تو نمازی تو ہوگا. یہ بچے کی سمجھ آ رہی ہے, آج بڑوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. قیامت کے دن پہلا سوال حدیث طبرانی شریف میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا. نماز درست ہوگی باقی معاملات درست ہوں گے, اور نماز درست نہیں تو باقی معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے. اگر نماز ادا کر رہا ہے تو اسلام کی طرف ہے, اور نماز ادا نہیں کر رہا تو جا رہا ہے کفر کی طرف. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت, کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. استغفر اللہ. عملاً کفر کیا, کلمہ گو ہے, بے نمازی جنازہ تو پڑھیں گے لیکن طرز عمل کافر والا ہے. بچے نے کیا کہا تھا, جو مر جاتے وہ نماز ادا نہیں کرتے, اور جو کافر ہوتے وہ نماز ادا نہیں کرتے. استغفر اللہ. سورہ مدثر ہے 29 پارے میں, جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے. یہ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ نے, مکالمے اللہ تعالیٰ نے نقل کیے. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ پہلا جواب لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. یہ حقوق اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے حق کا ذکر ہے. ولم نک نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ حقوق العباد کا ذکر آ گیا. دونوں امپورٹنٹ ہے. بہرحال پہلا جواب کیا ہے, کیوں جہنم میں چلے گئے؟ نماز ادا نہیں کرتے تھے. تو بے نمازی کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہے. 4 ائمہ, ان میں سے 3 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیں, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, ایک رائے کے مطابق یہ حضرات فرماتے بے نمازی کو قتل کر دینا چاہیے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قید کرنا چاہیے, جب تک نماز کا پابند نہ ہو چھوڑنا نہیں چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے دور میں سب لوگ نمازی تھے, منافق بھی نمازی تھے. اللہ اکبر. صحابہ کرام یہ طے کیے بیٹھے تھے بے نمازی تو کافر ہوتا ہے, اس لیے اس زمانے میں منافق جن کو قرآن نے منافق کہا وہ نمازوں میں آتے تھے. کیوں؟ تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے. حدیث مبارک میں ہے نا, فجر اور عشاء بھاری ہے کس پر؟ منافقین پر. تو منافقین آتے تھے تاکہ ان کو منافقین نہیں بلکہ مسلمان مانا جائے.
یہ تو آج ہمارا دور ہے، مسلمان مطمئن ہے، پانچوں نمازیں ضائع کر کے، میں رمضان کے علاوہ بات کر رہا ہوں جی، رمضان میں تو ٹھیک ہے نمازیں ادا ہوتی ہیں اور تراویح بھی، رمضان میں بھی ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، لوگ فجر میں سو جاتے سحری کر کے، استغفر اللہ، کیا ہو گیا بھائی؟ جس اللہ نے روزے کا حکم دیا اسی نے نماز کا حکم دیا، اور جس اللہ نے روزے کا حکم رمضان میں دیا اس اللہ نے نماز کا حکم پوری زندگی کے لیے دیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ سورہ نساء میں ہے، نماز بلا شبہ مقررہ اوقات میں اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے۔ اچھا، کچھ وہ لوگ ہیں جو پورے سال میں کچھ نمازیں ادا کر لیتے ہیں، 4 ادا کر لیتے ہیں، 5ویں چھوٹ جاتی ہے، کون سی؟ فجر کی۔ کیوں بھائی؟ ظہر عصر مغرب عشاء کس اللہ کے لیے؟ اللہ ایک ہی اللہ ہے اس اللہ کے لیے ظہر عصر مغرب عشاء ادا کی تو فجر کا بھی اللہ ہی رب ہے نا، یعنی فجر کا مالک بھی اللہ ہے، فجر کے وقت کا حکم بھی نماز ادا کرنے کا اللہ نے دیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اور ہم چھوٹے تھے، ہم اسٹیکرز پڑھتے تھے، لکھا ہوتا تھا تجھے نماز کی فرصت نہیں، تعجب ہے، اللہ اکبر۔ آج ہر آئی وی کال کو ہم رپلائی کرتے ہیں، مسڈ کال جب تک مسڈ رہتی ہے ٹینشن رہتی، جب تک اس کو آنسر نہیں کرتے ٹینشن فری نہیں ہوتے۔ اللہ کی کال آ رہی 5 مرتبہ آ رہی ہے اور مسڈ جا رہی ہے اور کوئی ٹینشن ہمیں نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی ہم کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو رہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ چلیں، رمضان بہترین موقع، فرض نماز کے ہم سنت اور نوافل ادا کریں، تراویح کی نماز ادا کریں، تہجد ادا کریں، سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ایک ایسی پریکٹس ماہ رمضان میں ہو جائے کہ ساری زندگی رمضان کے بعد بھی نماز کے پابند رہیں۔ اور ایک بڑا ٹیسٹ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ چاند رات کو، سبحان اللہ، عید کے دن، سبحان اللہ۔ ارے بھائی جس رب کے لیے رمضان میں نماز ادا کی اسی کا حکم عید کے دن بھی نماز کا ہے، عید کے بعد بھی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ بہترین موقع ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی اختیار کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے گھر کے باہر بلکہ کسی کے گھر کے باہر اگر نہر ہو اور 5 مرتبہ وہ اس میں نہاتا ہو تو میل بچے گا نہیں، تو نماز ادا کرنے والا بھی ایسے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور نے خزاں کے موسم میں جو ہے وہ درخت کو ہلایا، پتے جھڑ گئے، آپ نے کہا ایسے جب نمازی نماز ادا کرتے اس کے جو ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جو 5 وقتہ نماز ادا کر رہا ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر اللہ معاف فرمائے گا اسے، اور جو 5 وقتہ نماز ادا نہیں کر رہا پھر اللہ کے ذمہ کرم پر نہیں، اللہ نہیں چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بے نمازی کا ٹھکانہ پتہ ہے کس کے ساتھ ہے؟ چند نام حضور نے لیے، فرعون ہے، حامان ہے اور امیہ بن خلف، اس طرح کے مجرمین ہیں، ان کے ساتھ بے نمازی کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا حقوق العباد، حقوق العباد، بالکل حقوق العباد اہم ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ بھائی نماز اللہ کا حق ہے اور قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے، حدیث پیش کر دی گئی۔ اور جہنم والے کہیں گے کہ نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا، تو حقوق العباد بھی اہم اور حقوق اللہ اہم ترین ہے، پورا پیکج سامنے رہنا چاہیے۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا ذریعہ۔ بھول جاتے ہیں نا، چند گھنٹوں کے بعد نماز یاد دہانی کرا دیتی ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ معبود ہے، ہم بندے ہیں۔ مالک یوم الدین یاد رہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ انفرادی، اجتماعی، روحانی، ظاہری، باطنی، بہت سارے فوائد ہیں نماز کے، البتہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو تمام نمازوں کی حفاظت کرنے، وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے 8ویں سحری مکمل کی ہے اور یہ اشراب، پہلا اشراب اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے۔ آپ اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ مختلف سیگمنٹ میں مختلف باتیں لے کر آئیں گے۔ کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔